ایک سوال ہوا ہے استواء علی العرش والا، اس میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو تھے شیعہ عالم تھے کوئی مسمی صاحب بریلوی دو، ایک مسمی صاحب تھے، مسمی صاحب شیعہ عالم دین، اور کوکب نورانی صاحب تھے، مفتی حنیف قریشی صاحب تھے، دیوبندی جو تھے وہ بدل کے آتے رہے ہیں، وہ ان کا مجھے نام ذہن میں نہیں ہے، اور اہل حدیث کے تھے یہ جو ہیں قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، انہوں نے اپنی طرف سے شریف جینٹل مین بیچارہ بڑا ترس آتا ہے میرے کو، اچھا او اللہ کے بندے والے حدیثوں کوئی اور بندہ بھیجو یار، اللہ کے بندے شریف آدمی بھیج دیں۔ ویسے جواب دینے میں وہ بھی تیز تھے نہیں، لیکن بہت ڈیسنٹ آدمی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت بھی نا بالکل اس میں تو پارٹی بن گئے نا، کیونکہ وہ بہت، لیکن یہ اچھا چلیں آپ سوال کریں، انہوں نے یہ بات کی جس وقت بحث چلی نا، تو یہ سب ایک طرف تھے، تمام ایک طرف تھے، صرف اہل حدیث ایک طرف تھے، بلکہ وہ مذاق اڑاتے رہے، یعنی جیسے بندہ کسی کا مذاق نہیں کرتا کہ یار ان سے ذرا شغل لگے گا کہ بھی یہ تو نرالی بات کریں گے نا ساری دنیا سے، تو انہوں نے بھی تھوڑی بات غصے میں آ کے ایسی کر دی، انہوں نے کہا جی آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے، پھر تو عامر لیاقت صاحب کو آگ لگی، انہوں نے کہا جناب آپ نے، ہم لعنت دیتے ہیں اس بندے کی زندگی پہ، ہم اسی وقت ہمیں موت آ جائے اگر ہم اللہ کے وجود کے منکر ہوں، یہ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہمارے پہ، پھر جناب صاحب نے چڑھائی کر دی ان کے اوپر۔ خیر یہ تو بات انتہائی نامناسب قریشی صاحب نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ اللہ کو عرش پہ مانتے ہیں؟ ہاں جی۔ دوسرے جو دیوبندی تھے غالباً، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، اب ان کا نام بھی مجھے صحیح وقت یاد نہیں ہے، انہوں نے کہا جی آپ نے پھر اللہ کے لیے جسم کا عقیدہ رکھا ہے، انہوں نے کہا نہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں، پھر حنیف قریشی صاحب نے چڑھائی کر دی، انہوں نے کہا جی مجھے ایک بات کا جواب دیں، اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ اگر اللہ عرش سے بڑا ہے تو عرش پہ آیا کیسے ہے؟ وہ عرش پہ آیا کیسے؟ اور اگر اللہ نعوذ باللہ عرش سے چھوٹا ہے تو پھر وہ اللہ کیسے ہے؟ پھر جناب وہاں پہ بحثیں چلتی رہی، لیکن پھر اہل حدیث آگے مزید نہیں بول سکے۔ جی وہ اہل حدیث تو نہیں بول سکے، ہم تو الحمدللہ کتاب و سنت کا دفاع کرتے ہیں۔ جی شاہ جی، میں حنیف قریشی صاحب نے جو یہ سوال کیا تو میں حنیف قریشی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اللہ بڑا ہے یا کائنات بڑی ہے؟ اللہ بڑا تو اللہ کی طرف، یہ تو کہتے ہیں نا ہر جگہ ہے پوری کائنات میں اور سارا کچھ کرتا ہے، تو کائنات تو بہرحال مخلوق ہی ہے نا۔ اس قسم کے متشابہات سوالات کرنا ہی غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ ایک سوال اور ایڈ کروں، اللہ کے عذاب بھی پھر انہوں نے بیچ میں نہیں وہ کسی کا عقیدہ نہیں، میں کلیئر کر دیتا ہوں، وہ مجسمہ کا عقیدہ ہے جو اللہ کے لیے جسمیت کے قائل ہیں، نعوذ باللہ۔ مجسمہ بھی جو ہے گمراہ ہیں، اور جہمیہ بھی جو اللہ کی صفات کی تعویلات باطل اپنی مرضی سے کرتے ہیں، وہ دونوں ہی گمراہ ہیں۔ جی نہیں، اہل حدیث کو مجسمہ نہیں کہنا چاہیے، اہل حدیث کوئی مجسمہ نہیں ہے، نہ وہ، میں ان کا کوئی وکیل نہیں ہوں، لیکن وہ میں نے نہیں ان سے کبھی سنا کہ انہوں نے، بعض اوقات ان کی گفتگو میں ایسا رنگ آتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ایمفسائز چونکہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ مسئلہ صحیح طریقے سے کھول کے بیان کریں، وہ بھی عرش کے مسئلے کو اس طرح ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں اہل حدیث کے اندر ہی مجاہد لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ حافظ سعید صاحب کی کتاب ہے عقیدہ اور منہج، اس میں انہوں نے لکھا ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ کہ عرش پہ کیفیت کیا ہے اور ہمارے ساتھ ہونے کی کیفیت کیا ہے، ہم اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے اور اللہ عرش پہ بھی ہے۔ یہ عقیدہ و منہج حافظ سعید صاحب نے لکھا ہے، جو شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی اعظم سعودی عرب کے شاگرد ہیں اور جماعت الدعوہ کے امیر ہیں، اور انہی کے ادارے کے مفتی ہیں مفتی عبدالسلام صاحب، عبدالسلام بٹوی صاحب، ان کی تفسیر اس وقت عام ہوئی ہوئی ہے، انہوں نے پڑھ کے انہوں نے سیدھا کر چھڑا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ آپ دونوں کے مسئلے میں یہ علم، قدرت، سمع، بصار، یہ جو آپ زبان درازیاں کر رہے ہیں یہ نہ کریں۔ دو اہل حدیث کے علماء کے میں نے حوالے دیے ہیں، یہ بڑے علماء ہیں۔ باقی یہ جو حنیف قریشی صاحب کو میں بتاتا ہوں کہ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں حنیف قریشی صاحب بڑے ہیں یا احمد بریلوی صاحب بڑے ہیں؟ آپ نے پوچھا تھا نا عرش بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے جی؟ احمد بریلوی صاحب بڑے ہیں نا، احمد بریلوی صاحب بڑے ہیں نا، وہ تو مجدد بھی ہیں نا ان کے۔ تو احمد بریلوی صاحب کا عقیدہ میں آپ کو کنز الایمان شریف میں جو عقیدہ ہے میں وہی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اے دکھاؤ جی کنز الایمان شریف، باہروں بھی دکھاؤ، اندروں میں پڑھ کے سنانا انہوں نے کہ حنیف قریشی صاحب کو پتہ چلے کہ حنیف قریشی صاحب بڑے ہیں یا احمد بریلوی صاحب بڑے ہیں۔ یہ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 5، الرحمن علی العرش استویٰ۔ یہ الرحمن جو ہے وہ دوسرے صفحے پہ تھا، یہ اس صفحے پہ ہے، یہ پہلا ہے، پہلی لائن کنز الایمان کا ترجمہ، علی العرش استویٰ، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ حمزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے جب کہا نا اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے، اس کا جواب یہ ہے اس رحمان نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اسی مفتی صاحب ٹینشن نہ لو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہی فرمایا تھا، اور یہ جو حمزہ بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا نا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 15 ہے
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے, وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ اس کے تحت, اچھا یہ تو میں نے حمزہ بریلوی صاحب کا, اب میں آپ کو اپنے بزرگوں کا عقیدہ بھی بتاتا ہوں. یہ تو انڈیا پاکستان کے بزرگ تھے نا, یہ جامعہ ترمذی کھولنے لگا ہوں میں, اور بریلویوں کا ہی ترجمہ ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن کا, ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا. یہ دکھائیں جی ان کو, میں ان کو بتاتا ہوں کہ جناب اللہ بڑا ہے کہ عرش بڑا ہے, اس قسم کے فضول سوالات کے اوپر یہ میں دکھاتا ہوں. یہ جناب یہ لائنیں انڈر لائن ہوئی ہیں جی اس پیج کے اوپر, یہ ساری ان کو ایک بار دکھائیں, میں پھر ورڈ بائی ورڈ استواء علی العرش کا عقیدہ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی المتوفا 279 ہجری, جو جامعہ ترمذی کے مؤلف ہیں, شمائل ترمذی بھی ان کی کتاب ہے, انہوں نے کیا عقیدہ لکھا ہے ورڈ بائی ورڈ میں پڑھ کے اس میں آپ کو سناتا ہوں. یہ کور کر لیے جی. اچھا اس میں کلیئر کر دوں, کتاب الاعتقاد امام بیہقی کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ امام مالک کا قول ہے, اللہ کا عرش پر استوا معلوم ہے, ایمان لانا واجب ہے, کیفیت مجہول ہے, ایمان لانا واجب ہے, اور سوال کرنا بدعت ہے. وہاں پہ اہل حدیث عالم نے یہ بھرت پڑھی ہے, قریشی صاحب نے کہا جی آپ نے ترجمہ ہی غلط کیا ہے. تو اگلے دنوں نے ترجمہ کیا آگے, پروگرام بھی کینسل ہونا سی. ترجمہ غلط نہیں ہے, یہی ترجمہ ہے, ایڈی سمپل عربی سارا نو آندی ہے. اے ترجمہ میں حمزہ بریلوی صاحب پڑھتا ہے نا, رحمان العرش, آپ سنیں یہ ترمذی میں یہ ترجمہ جو ہے وہ ضیاء القرآن پبلیکیشن پیر کرم شاہ صاحب کے دار, یہ سنیں. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 662, یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک نوالا بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی گھوڑے کی پرورش کرے اور اس کے بچے کو پال کے بڑا کر دے حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک نوالے کا ثواب احد پہاڑ, یہ احد پہاڑ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے, چھوٹا نہیں ہے, ٹھیک ہے شاہ جی میرے ربو, کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے احد پہاڑ, تو اس کے برابر کر دیتا ہے ایک نوالے کے ثواب کو. امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے, یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے, ترمذی میں 662 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اور یہ جو بریلویوں کی نمبرنگ ہے ضیاء القرآن کی یہ 598 ہے. اچھا اس کے اوپر امام ترمذی کمنٹس کرتے ہیں, یہ حدیث اور اس طرح کی دوسری روایات جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات مثلا ہر رات آسمان دنیا پر رب کے اترنے کا ذکر ہے, علماء فرماتے ہیں, اے علماء بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں, پہلے 300 سال دے علماء, علماء پرائم, عزت والے علماء, علماء کرائم, مجرم علماء کی بات نہیں ہو رہی, فرماتے ہیں یہ روایات ثابت ہیں, ان پر ایمان لایا جائے اور ان میں کسی قسم کا وہم نہ کیا جائے. اے وہم انہوں نے کیتا ہے نا کہ جی عرش وڈا ہے کہ اللہ وڈا ہے, اور یہ نہ کہا جائے کہ یہ کیسے ہے, اے دیکھ لو اے ترجمہ خود مفتیاں نے کیتے ہیں نا, اور یہ پورا علماء کا پینل ہے ضیاء القرآن کا جو یہ ترجمہ چھاپتا ہے. اور پھر امام ترمذی لکھتے ہیں کہ امام مالک, اے لو امام مالک کا ذکر پہلے نمبر پہ آ گیا, امام مالک بن انس, امام سفیان بن عیینہ, امام عبداللہ ابن مبارک جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں, عبداللہ ابن مبارک, ان سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث کو کیفیت کے بغیر ہی پڑھنا اور ماننا چاہیے. علماء اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے. یہ اہل سنت والجماعت بریلوی, اہل سنت والجماعت دیوبندی, اہل سنت والجماعت اہل حدیث کا ذکر نہیں ہو رہا, اہل سنت والجماعت امام ترمذی. اور جہمیہ فرقے نے ان روایتوں کا انکار کیا ہے. جہمیہ وہ ہیں جو ان کو استواء العرش یہ ساری چیزوں کو کہتے ہیں نہیں, استواء العرش سے مراد غلبہ ہے, جیسا کہ خانہ کعبہ جو اللہ کی تجلیات کا مرکز, یہ خود سے ہی کرتے ہیں. حالانکہ کعبے کے بارے میں تو اللہ نے کہیں نہیں کہا میں کعبے پر مستوی ہوا, کس طرح دو کمپیریزن کراتے ہیں, کس کو دھوکہ دیتے ہیں. اور کہا کہ یہ تشبیہ ہے اور اللہ تعالیٰ تشبیہ سے پاک ہے کہ اس کی کوئی مثل نہیں بیان کی جا سکتی, لہٰذا یہ متشابہات میں ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ قرآن حکیم کی آیات دو قسم کی ہے, ایک محکمات ہے اور اللہ نے کہا کہ وہ اصل کتاب وہی ہیں, ام الکتاب وہی ہیں, اور دوسری ہیں متشابہات, اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں. یہ متشابہات ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیں ڈیٹیل نہیں پتا. سورہ شورا میں واضح آ گیا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, کیوں اس کے پیچھے پڑتے ہو. اچھا پھر امام ترمذی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن
قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ہاتھ، سمع اور بصر کا ذکر کیا ہے، یہ دیکھ لیں۔ فرقہ جامعہ نے ان آیات کی تفسیر و تعویل علماء اہل سنت کی تفاسیر کے خلاف کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ کہتے ہیں ہاتھوں سے مراد قدرت ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں استواء علی العرش سے مراد غلبہ ہے عرش پہ، اور غلبہ تو اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ہے۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ جو جہمیہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تشبیہ بیان کرتے ہیں، یہ مجسمہ والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ مجسمہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر کہتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے گا کہ اس کا ہاتھ دوسروں کے ہاتھ کی طرح ہے یا اس کا دیکھنا دوسروں کے دیکھنے کی طرح ہے تو یہ تشبیہ ہوگی، لیکن اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ، سمع اور بصر ہے لیکن بلا کیفیت اور مثلیت کا ذکر نہ کرے تو تشبیہ کیسی ہوگی؟ اور یہ اس طرح ہے جس طرح اللہ نے خود اپنی کتاب میں فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے اوپر انہوں نے اینڈ کیا سورہ شورا پارہ نمبر 25 آیت نمبر 15 کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ خود کہہ رہے میری مثل کوئی شے نہیں ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب دایاں ہاتھ کے تو ہم یوں ایسے اشارہ تو نہیں کرتے، کبھی نہیں ہم نے اشارہ کیا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کا استواء علی العرش جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی ہمارے ساتھ معیت جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ دیکھیں اہل حدیث کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، وہ بھی جب کہتے ہیں نا جی اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ادھر ہے، علم، قدرت، سمع، بصارت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، یہ انٹرپریٹیشن علماء کی ہوئی ہے نا، علماء کر رہے ہیں نا، اب انہی کے اپنے علماء مان رہے ہیں کہ اس تعویل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور یہ ساری بحثیں آئی ہیں معتزلہ کی وجہ سے، جہمیہ کی وجہ سے۔ صحابہ میں آپ کو یہ کوئی بحثیں نہیں ملے گی۔ پھر یہ مثال دیتے ہیں جی صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک لونڈی والی جو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، جی فی السماء، ٹھیک ہے آسمانوں میں ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ لیکن اگر اس میں آگے سے حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نیچے کوئی ہو امریکہ میں، اس کا آسمان کا اشارہ تو نیچے کی طرف ہو رہا ہوگا، پاکستان والے کا اوپر کی طرف سے ہوگا، آپ بتاؤ اللہ کی طرح، یہ پھر اس طرح کے سوالات شروع ہو جائیں گے نا، جو ادھر ہوگا وہ ادھر اشارہ کرے گا۔ تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے، جو سورۃ البقرہ میں ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ مسجد میں آپ کسی مسجد میں داخل ہوئے تو کعبے والی دیوار کے اوپر تھوک پڑی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھرچی اور آپ فرمایا یہ، اور وہ راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں، غالباً آپ نے یہ کہا تھا تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، اور آپ فرمایا جب کوئی تم میں نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کا اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے تو تم نہ تھوکا کرو۔ تو کسی سے ابھی نے کہا یا رسول اللہ اللہ تو عرش پہ ہوتا ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز پڑھتے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رحمان کی 2 انگلیوں میں دل ہے ہر بندے کا، چاہے تو یوں پلٹ دے چاہے یوں پلٹ دے۔ یہ کہتے ہیں جب ٹوائلٹ میں جائیں گے تو کیا وہاں پہ بھی اللہ ہے؟ یہ سوال ہی کرنا غلط ہے۔ پھر ہم سوال کریں گے رحمان کے 2 انگلیوں سے دل باہر نکل جاتا ہے جب آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، یہ سلفیوں سے ہم سوال کریں گے، یہ بھی ایگزیجریشن کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں دونوں طرح کی آیات ہیں، سورۃ المجادلہ میں ہے تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ سورہ قاف میں ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے زیادہ تمہارے قریب ہیں، اس کی تعویل کرتے کہتے ہیں فرشتے مراد ہیں، اور چلو انہیں تو چھاڑ دو، سورہ مجادلہ ہی چاہ جاؤ، تم 3 نہیں ہوتے چوتھا تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، جو بہرا نہ ہو غائب نہ ہو وہ کیا ہوگا؟ سننے والا اور موجود ہوگا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تمہارے سواری کی گردن سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ یہ سلفیوں نے بھی بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا ہے اس حوالے سے، حنفیوں نے بھی بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا ہے، میرا پہلے بھی کلپ اس پہ ریکارڈڈ تھا، دونوں زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ دونوں طرح کی آیات پر ایمان لائیں اور آپ وہی کہیں جو سورہ ال عمران میں ہے کہ ہم تمام متشابہ آیات پہ بھی ایمان لاتے ہیں، یہ تمام آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور پھر ہم دعا کرتے ہیں اسی میں ساتھ آیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ آپ کہیں۔ علی بھائی آپ کی گفتگو سے 2 پوائنٹ بنے ہیں میرے۔ جی بنائیں، 2 چھوڑ کے 100 بنائیں۔ ایک تو یہ بنا ہے کہ مودی زبیر علی زئی صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی تھی اس مسئلے میں، مجھے کسی شخصیت کا حوالہ نہ دیں، علمی بات کریں۔ انہوں نے میرے سے سوال کیا تھا، بلکہ انہوں نے کہا جی آپ مجھے یہ بتائیں علی صاحب آپ جس وقت وہ دعا کرتے ہیں، ایسی کو بات کی تھی تو ہاتھ کدھر کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی اوپر۔ کہتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کے سوال کا جواب مل گیا۔ نہیں تو ہم جب ایسی کو بات دعا کا قبلہ آسمان ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان والا جب آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے تو ادھر ہوتے ہیں، امریکہ ہمارے بالکل قدموں کے نیچے ہے تو وہ ہاتھ تو نیچے ہو جائیں گے۔ اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ زمین تو گول ہے۔ پھر جس طرح دعا کا قبلہ آسمان ہے،
नमाज का किबला खाना काबा शरीफ है, ये तो किबला है, ठीक है, किबला है। अच्छा, दूसरा सवाल जो है ना वो तो खैर और भी बहुत से मसाइल में आपके बारे में जो होता है लोगों को, आपने भी खुद इस बात का इकरार किया कि इसमें हनफी भी ज्यादती कर रहे हैं, अहले हदीस भी ज्यादती कर रहे हैं। जी जी, मैं तो जंग छोड़ दूं। नतीजा ये निकला कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब आगे बात बयान कर रहे हैं सिर्फ पूरी उम्मत में। ये लोग एतराज करते हैं, कहते हैं यार हम इंजीनियर साहब के पीछे लग जाएं और जनाब 1400 साल के लोगों को जीरो कर दें। हम कहते हैं कि 1400 साल के लोगों के मुकाबले पे अगर इंजीनियर साहब है तो इंजीनियर साहब के टुकड़े टुकड़े कर दें। अगर उन 1400 साल के मुकाबले में इमाम तिरमिजी के मैं अल्फाज वर्ड बाई वर्ड पढ़ रहा हूं और अहमद बरेलवी साहब का तर्जमा पढ़ रहा हूं वर्ड बाई वर्ड, तो आप अहमद बरेलवी और इमाम तिरमिजी को जाके उनकी कब्रें उखाड़े ना, उनको बदअकीदा कहे ना। इंजीनियर साहब को कहते हैं, इंजीनियर साहब का तो अकीदा बिल्कुल ठीक है। देखे ना, इंजीनियर साहब की अपनी तो कोई जाती बात है ही नहीं है। इंजीनियर साहब जो बात कर रहे हैं वो दलाइल के साथ कर रहे हैं, तो ये बात ही बिल्कुल गलत है कि जी इस तरह का तोहमत लगाना कि इंजीनियर साहब भी सही है। देखें, मैं शाहजी इन अकायद की बुनियाद के ऊपर क्या कह रहा हूं कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया काफिर है। मैं तो कादियानियों, जो अहले सुन्नत का टूटा हुआ एक ऑफशूट है, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के मानने वाले, और दूसरी तरफ नुसैरिया जो अहले तशय्युअ का ऑफशूट है, जो शाम में हजरत अली के लिए उलूहियत का अकीदा नाउज़ुबिल्लाह रखते हैं, मौला अली के लिए। मैं इन दो फिरकों के अलावा किसी की तकफीर भी नहीं करता। इनको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि इनके बुजुर्ग बाबों की सारी गलतियां बावजूद होने की, पता होने के बावजूद मैं इनको जो है वो तकफीर नहीं इनकी करता। होना चाहिए कि इनके, मैं इनकी अवाम को ये सारी फोटो कापियाँ करा के बांटूँ कि ये कश्फ मजूब में, अश्तबईश में क्या कुछ ये बुजुर्ग लिख के गए हैं नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियाँ, ताकि ये जाके कपड़े उखाड़े बुजुर्गों की, या उनकी नहीं उखाड़ना चाहते तो कम से कम प्रिंटिंग प्रेस जाके तोड़े इनके, जिनके अंदर ये चीजें छाप रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस तोड़ो इन्हें। अच्छा